بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو لے کر کے بہت سارے ذہن تو تردد میں پڑے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار بنے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا یا کسی اور وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تھی؟ یا اگر آپ کو زہر دیا گیا تھا تو کہ آپ کی بیوی کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا، کہ یہ حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ ہے؟ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو یہی مسئلہ بتانے والا ہوں۔ بس میری آپ سے ایک ادنا سی گزارش ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن رضی اللہ عنہ یہ نواسۂ رسول اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ کا جو وصال ہوا تھا وہ 50 یا 51 ہجری میں ہوا تھا، اور آپ نے 47 یا 48 برس کی ایسی عمر شریف پائی کہ جس میں آپ کے فضائل، آپ کے خصائل بے شمار ہیں کہ جس کو بیان کرنا انسانی حیثیت اور انسانی زبان کے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو وصال ہوا تھا وہ زہر کے اثر سے ہوا تھا، اور یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہو پایا کہ آپ کو زہر کس نے دیا تھا۔ کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ تو اس کے متعلق حضرت مؤرخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان صاحب نجیب آباد تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 پر نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا۔ تو آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے اور ایک افواہ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر نہیں دیا تھا، اور آپ اس کا آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما نے بھی یقینی طور پر اور واضح طور پر کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کو زہر کس نے دیا تھا، تو اب کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے ہی من سے کوئی افسانے گڑھے یا کوئی افواہ اڑائے۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، اس سے وابستگی ضرور رکھنی چاہیے۔ کم سے کم اتنی تو وابستگی ہماری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی ہماری تاریخ کے متعلق بتاتا ہے اور ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنی تاریخ سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑ رہا ہے، ہم نے اس کو پس پشت ڈالا ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی کم سے کم اتنی تاریخ تو ضرور پڑھیں کہ کوئی اگر ہماری تاریخ کے اندر کوئی افسانہ پیدا کرتا ہے، کوئی افواہ اڑاتا ہے، تو ہم اس کا دو ٹوک جواب دے پائیں۔ اور ہمیں کسی بھی طرح کے افواہ پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی منافق نے آپ کو زہر دیا تھا یا کسی یہودی نے آپ کو زہر دیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی اتنا مستند یا یقینی طور پر تحریر نہیں ہے کہ جس پر کوئی واضح حکم لگا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کو کس نے زہر دیا تھا، اس کے متعلق کسی بھی کتاب کے اندر معتبر طریقے سے نہیں لکھا ہوا ہے، اور کسی نے بھی یقینی طور پر یہ حکم واضح نہیں فرمایا ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا تھا۔ لہٰذا آپ کی بیوی کے بارے میں یہ افواہ اڑانا سراسر غلط ہے اور ایک الزام تراشی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی الزام تراشیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔